ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے علاقے کے نوجوان الحمدللہ ہمیں دل کی تھا گہرائیوں سے سننا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ٹائم 10 بجے تک ہی ہوگا، لیکن چونکہ کل چھٹی ہے اس لیے آج 1 گھنٹہ زیادہ ہے، تو پورے دل اور ذوق سے ساتھ سننا سب نے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آہستہ پڑھو یا زور سے پڑھو، عادت نہیں عبادت سمجھ کر سرور کے ساتھ محبت کے ساتھ، مجبوری نہیں ضروری سمجھ کر درود پڑھو۔ فطرت میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے انسان کو دوست کو کال کریں، وہ کال بزی کر دے، نظر انداز کر دے، غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے جاننے والا مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، تم طاہر جوئیاں میں درود پڑھو، ملک پاکستان میں درود پڑھو، یا کہیں دنیا کے آخری کونے میں جا کے درود پڑھو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نظر انداز نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے اوپر جو محبت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی بے پایہ حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، یہ میرا آبائی علاقہ ہے تو حد سے زیادہ اپنے چہرے موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں میں آپ میں ہی بڑا پلا ہوں، اسی علاقے میں میرا بچپن گزرا، پھر کچھ تعلیمی معلومات کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے شہر میں جانا پڑ گیا، لیکن یاد رکھیں گھر اپنا ہی ہوتا ہے، علاقہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب کبھی حضور مکہ میں تشریف لاتے تو حضور مکہ کی گلیوں میں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تو حضور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تو حضور فرماتے صحابہ اگرچہ اللہ نے مجھے بڑی شانیں دے دی ہیں، میں مدینہ میں جا کر ساری کائنات کا نبی بن گیا ہوں، لیکن مدینہ کی یہ گلیاں ہیں جس میں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے، جس میں میں اپنے چچا کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، حضرت علی کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، چونکہ محفل کا شیڈول جو وقت ہے وہ اپنی حدود سے پہلے ہی نکل چکا ہے، صرف چند گزارشات کرنی ہے، تو اس یقین کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت توفیق دے تو سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولے آمین۔ ماشاءاللہ واصف ساؤنڈ بھائی کے جو آپریٹر ہیں محمد تاثیر بھائی، بہت ہی محبت کرنے والے اور سیالکوٹ کی پہچان، پچھلے دنوں ان کی والدہ ماجدہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے چند گزارشات کرنی ہے، نہ تو میں خطیب ہوں بلکہ ابھی دورہ طالب علمی کے آخری سال میں پڑھ رہا ہوں، دعا کرے اللہ رب العزت مجھے عالم با عمل بنائے۔
عزیزان گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے، سوال یہ کرنا ہے. سوال ہر وہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن سوال کا جواب وہی دیتا ہے جس کے دل میں کوئی بات ہو. سوال یہ ہے کہ آج 2 ربیع الاول ہو چکی ہے، اب صبح تیسرا میلاد شریف کی بہار طلوع ہونے والی ہے. تو ہم نے 2 دنوں میں آمینہ کے لال کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. 2 دن گزر چکے ہیں. لائٹیں پچھلے سال بھی لگاتے تھے، جھنڈیاں پچھلے سال بھی لگائی ہیں، اس سال بھی لگائیں گے. الحمدللہ جلوس پچھلے سال بھی نکلتے تھے، اس سال بھی زیادہ سے زیادہ نکلیں گے. لیکن میرا سوال ہے کہ ہم نے حضور کے لیے کیا کیا ہے؟ کسی عزیز کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں، ہم اس کو وش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے گفٹ بھی تیار کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دن میلاد شریف کے گزر گئے ہیں، لیکن ہم نے آمینہ کے لال کے لیے کیا گفٹ تیار کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ سے نہیں لینا، آپ اپنے ضمیروں کو اس کا جواب دیں. اگر نہیں کیا تو پھر میری طرف نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میں کس کا پیغام لے کے آیا ہوں. پیغام یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تک اپنے آقا کے لیے کوئی گفٹ تیار کریں. اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا داری کی کوئی غرض نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس احد پہاڑ کو اشارہ کروں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے. لیکن آمینہ کے لال کو دنیا داری کی ضرورت نہیں. تو پھر کون سا ایسا گفٹ ہے جو حضور کے لیے تیار کیا جائے؟ وہ گفٹ یہ ہے کہ کم از کم یہ کم کی بات کر رہا ہوں، عاشقان مصطفیٰ کم میں نہیں رہتے بلکہ حد کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا، صبح تیسرا دن طلوع ہونے والا ہے، تو 12 ربیع الاول کی صبح تک کم از کم روزانہ دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ارادہ کریں. کرتے ہیں ارادہ؟ میں پہلے کہا کہ میں ادھر کوئی تقریر کرنے نہیں آیا بلکہ چند گزارشات کرنی ہے، تاکہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، جہاں ہم سنی کہلاتے ہیں وہاں ہم باعمل بھی کہلائیں. جب ہم نعرہ لگائیں تو صرف نعرہ ہماری زبان کے اوپر سے نہ ہو، بلکہ ہماری زبان اور ہمارا جسم کا تن من دن یہ بات کا اعلان کرے، وقت آئے تو غازی ممتاز بھی بنیں گے، وقت آئے تو غازی علم الدین بھی بنیں گے، اگر وقت آیا تو تخت دار پہ جا کر غازی احمد چیمہ بھی بنیں گے. تو ارادہ کرے کہ صبح سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ دن میں 10 سے 100 مرتبہ، کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ارادہ کریں. اگر کل سے آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 12 ربیع الاول کی صبح تک آپ کے پاس 1000 درود السلام کے گلدستہ کا گفٹ تیار ہو چکا ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے، یہ مجھے سبق جو 8 سال میں میرے ادارے سے ملا، اب سرگودا مرکز بیرا شریف میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ پیغام آپ تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. آپ نے روزانہ راتوں کو سوتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے ہم محفل میں آئے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں، عزیزو 12 ربیع الاول کی صبح یعنی منگل کی صبح جو اگلی منگل آنے والی ہے، اس منگل کی صبح آپ نے 4:30 بجے اٹھ جانا ہے. ارادہ کریں. حضور فرماتے ہیں جب بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسی وقت ثواب لکھ دیتا ہے. اگر بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے. اگر بندہ وہ جس نے ارادہ کیا تھا وہ کام نہیں کیا تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار، حضور کے اس امتی نے ارادہ کیا تھا لیکن وہ کام نہیں کیا، نیکی نہیں کی، تب اس کی اس نیکی کو مٹا دے. تو اللہ رب العزت کی رحمت فرماتی ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے پیارے نبی کے پیارے امتی نے ارادہ کیا تھا، وہ کام نہیں کر سکا، لیکن اس کے ارادے کی برکت یہ ہے کہ اس کی نیکی کو مٹانا نہیں ہے بلکہ اس کی نیکی کو بھی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دو. تو کوشش کریں کہ منگل کی صبح آپ 4:30 بجے اٹھیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. 4:33 اور کچھ احباب نے 4:30 لکھا. یہ حضور کی آمد کا وقت ہے. حضور اس وقت دنیا میں تشریف لائے. تو اس وقت آپ نے 2 نفل پڑھ کے شکرانے کے نفل. شکر کس بات پہ کرنا ہے؟
آج ہر بندہ کسی نہ کسی کے ساتھ یاری لگا کے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ فرینڈشپ میں مصروف ہے، لیکن مجھے بتاؤ بندہ ہر چیز دے دیتا ہے لیکن کبھی کسی کو اپنا یار نہیں دیتا۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز دے دوں گا لیکن تجھے اپنا محبوب نہیں دوں گا۔ لیکن طاہر جوئیاں میں آنے والوں، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ساری کائنات دی، لیکن سب سے بڑھ کے اس نے ہمیں اپنا یار بھی دے دیا۔ کوئی کسی کو یار نہیں دیتا، اللہ نے ہمیں اپنا یار دیا ہے۔ تو اس شکر کے طور پہ 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد اگر آنسو نہ آئیں تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا۔ ساری زندگی پورا سال گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی صبح کے دن آپ نے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں 1000 درود و سلام کا گفٹ تیار کرنا ہے اور آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کملی والے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، نہ تو عمل پاس ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آقا آپ کی بارگاہ میں چھوٹا سا نذرانہ لے کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا یہ آج والا آمد کا دن ہے، تو جب آپ 1000 کا درود و سلام گفٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعا کرتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد ہوتی نہیں، لیکن جو 12 ربیع الاول کی صبح کے دن سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آمینہ کے لال کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جائے گی، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اللہ عمل کو نہیں دیکھے گا، اللہ ہماری شکل کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ دیکھے گا کہ یہ کس کی محبت میں مجھ سے مانگ رہے ہیں، کس کا وسیلہ لے کر مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو دعا مانگی جائے، آج امت پریشان ہے، آج ہم پریشان ہیں، غربت میں ہیں، بے اولاد ہیں، کچھ یہ ہے کہ اولاد ملی لیکن فرما بردار نہیں۔ تو یہ التجا کرتا ہوں، یہ آفر دن ہے، پیشکش کا دن ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ سیل والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کے اس دن کو ضائع نہ کریں۔ تمامی احباب ارادہ کرتے ہیں کہ اس دن کو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں گفٹ تیار کریں گے۔ یہ 12 ربیع الاول اور میلاد شریف کی آمد کا پہلا مقصد کہ کم از کم ہم محفل میں آتے تو محفل میں کچھ لے کے جائیں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ہم جب لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، یہ اللہ نے اس اہل سنت والوں کو عطا فرمایا۔ وہ بڑے بڑے جو اپنی جمعیت اہل پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لیکن جو ہی اہل سنت کا جھنڈا نظر آ جائے، میلاد کا جھنڈا نظر آ جائے، کوئی شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی بدعت کا فتویٰ لگا دیتا ہے، یا رسول اللہ کلمہ بھی آگ پڑتا ہے، لیکن جب اپنے جھنڈے لگائیں تو کوئی ان کا فتویٰ نظر نہیں آتا، لیکن جب سنی میلاد کا جھنڈا لگا دے تو شرک کا فتویٰ بھی آ جاتا ہے، بدعت کا فتویٰ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن قربان جو اہل سنت والوں، یہ تمہیں مبارک ہو، کوئی اپنے لیڈر کا نام لیتا ہے، کوئی لیڈر کا جھنڈا بلند کرتا ہے، لیکن یہ سنیوں کی قسمت میں آیا ہے کہ سنی جب بھی جھنڈا بلند کرتا ہے، آمینہ کے لال کا جھنڈا بلند کرتا ہے۔ تو عزیز یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو عزیزان گرامی، میلاد مصطفیٰ میں جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہمارے دلوں میں جو بات ہے، بیماری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس بیماری کی نشاندہی کر دی جائے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں ریاکاری کی علامت ہے۔ اگر آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں حق بیان کر رہا ہوں۔ سورے آپ سنتے رہتے ہیں، ترنم سنتے رہتے ہیں، شعر سنتے رہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی کچھ حقائق بھی سنیے، تاکہ ہر میلاد ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، تاکہ ہر میلاد کی ایک ایک گھڑی ہماری زندگی میں عبادت بن جائے۔ ہم 12 ربیع الاول تک ہر ایک چیز پہ خرچہ کرتے ہیں، دولت صرف کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اگر 12 دن کی محنت رائگاہ چلی جائے، اور صرف رائگاہ ہی نہیں جائے بلکہ کل قیامت کے دن وہ منہ پہ مار دی جائے، تو بندے کو کتنا دکھ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی،
छोटी सी छोटी नेकी करें, एक नारा भी मस्जिद में बुलंद करें तो दिल में इरादा आमीना के लाल के लिए हो, ये ना हो कि किसी को दिखाने के लिए। आज अफसोस के साथ ये मिंबर से लेकर छोटी सी छोटी नेकी तक हमारे अंदर रियाकारी आम हो चुकी है। हम छोटी सी नेकी करते हैं तो दिल में इरादा ये होता है कि फला बंदा मुझे नमाजी कह दे, फला बंदा मुझे हाजी कह दे। ये हमारी फितरत में है। अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे तो बड़े जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन अगर देखें कि मुझे मस्जिद में कोई देख रहा है तो हम बड़े तहम्मुल के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, नमाज दुनिया वालों के लिए पढ़ रहे हो या अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो? तो मिलाद किसके लिए मना रहे हो? तो फिर जिसके लिए मिलाद मना रहे हो उसके दिल में भी आपकी मोहब्बत उसी के लिए होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अपने अंदर से रियाकारी को दूर करें। दुनिया फिर भी इज्जत देगी। आप महफिल मनाएं, नारा लगाएं, जुलूस निकाल कर खराना मोड़ तक लेके जाएं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हारे दिल में आमीना के लाल का खुलूस और मोहब्बत है तो मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि तुम घर तक चले जाओ, खराना मोड़ की बजाय 2 कदम चल लो, लेकिन तुम्हारा खलूस पक्का था, तुम्हारे दिल का इरादा आमीना के लाल की मोहब्बत थी, तो यकीन जानो आमीना के लाल तुझे कबूल भी फरमाएगा और हुजूर तुम्हें अपनी ज़ियारत भी अता फरमाएंगे। ये सूफिया ने फरमाया है। हमारे असलाफ में एक बहुत बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह का। आज हम भी मिलाद मनाते हैं, पूरी सदियां गुजर गई, लेकिन हमें कभी ये इनाम नहीं मिला कि हुजूर अपनी ज़ियारत करवाएं। इसमें ये नहीं कि हुजूर ये चाहते नहीं, हुजूर तो चाहते हैं कि मेरे गुलाम मुझे देखें, लेकिन हमारे अंदर खामियां हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारी आंख इस काबिल ही नहीं कि हुजूर का दीदार कर सके। शाह वलीउल्लाह का नाम सुनो। मिस्र में सबसे बड़ी महफिल मिलाद शाह वलीउल्लाह मनाते थे। पूरी दुनिया से मिस्र में उलमा किराम आते और 12 रबीउल अव्वल तक मिलाद मुस्तफा मनाई जाती। लेकिन एक साल ऐसा भी आया कि शाह वलीउल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दीनार थे। अब मिलाद मुस्तफा का चांद तुलू हो चुका, लेकिन शाह वलीउल्लाह के पास कुछ भी नहीं। अब परेशान हो गए, दिल दुखी हो गया कि हर साल मिस्र में सबसे बड़ी महफिल मिलाद मनाने वाला शाह वलीउल्लाह था, लेकिन आज शाह वलीउल्लाह के पास न दौलत है न सरमाया है। अजीजा ने गिरामी, उलमा भी उधर आते हैं जिधर से कुछ मिले। आज अगर बता दिया जाए कि जनाब आपने महफिल में आना है लेकिन बगैर कुछ लिए आना है, तो बहुत थोड़े होंगे जो आपकी महफिल में तशरीफ लाएंगे। जब शाह वलीउल्लाह ने बताया कि आज इस साल महफिल मिलाद तो होगी, लेकिन इस साल एहतिमाम नहीं होगा, दौलत का लंगर का एहतिमाम नहीं होगा। अजीजा ने गिरामी, आपने ऐलान कर दिया, लेकिन जब 11 रबीउल अव्वल की रात आई तो एक बंदा भी महफिल मिलाद में ना आया। वो शाह वलीउल्लाह जिसके दस्तरखान में 12 दिन तक लंगर चलता रहता था, आज उसके दस्तरखान में एक बंदा भी नहीं है। आपने क्या किया? सुनो, खुलूस का सबक लेके जाओ। ये जरूरी नहीं कि बंदा पूरा लाख खर्च करे मिलाद पे, लेकिन इतना जरूरी ये है एक खर्च करो लेकिन दिल से खर्च करो। शाह वलीउल्लाह ने 15 दीनार के चने खरीदे। चने 15 दीनार के चने खरीद कर कमरे में रखे, कमरे को कुंडी लगा दी, कमरा बंद है, लाइट बंद है, अंदर में शाह वलीउल्लाह अकेला है। अब दिल परेशान हो गया, दुखी हो गया कि वो शाह वलीउल्लाह जो हर साल आमीना का लाल का जश्न हर तरह मनाता था, लेकिन ये कैसा वक्त आ गया, न झंडियों के लिए पैसे हैं, न लाइटिंग के लिए पैसे हैं, न लंगर के लिए पैसे हैं। तो आंखों की बरसात में शाह वलीउल्लाह ने आमीना के लाल की बारगाह में वो चनों का तोहफा पेश किया। या रसूलुल्लाह, कुछ भी नहीं, लेकिन ये 15 दीनार के चने आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, अगर कर्म हो जाए तो उसको कबूल कर ले। शाह वलीउल्लाह आंखों की बरसात में रोते रोते सो गए। जब सो गए तो किस्मत का सिकंदर का सितारा तुलो हो गया। देखा कि हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे हैं, हुजूर के इर्द गिर्द सहाबा किराम मौजूद हैं, लेकिन हुजूर की झोली में कुछ मोती नजर आ रहे हैं। सहाबा किराम
پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان موتیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، مصر میں میرے ایک عاشق رسول نے آج مجھے یاد کیا ہے اور یہ تحفہ اس نے مصر سے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان چنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور نے اپنا دیدار بھی فرمایا اور حضور نے بشارت بھی دی۔ حضور نے فرمایا شاہ ولی اللہ پہلے میلاد سے لے کر آج تک تیرا ہر میلاد مجھے قبول ہے اور ہر میلاد میں آنے والا ہر قدم مجھے قبول ہے۔ تو عزیزان گرامی، دست و بستہ التجا کرتا ہوں، ایک خرچ کرے لیکن دل کے ارادے سے خرچ کرے، خلوص سے خرچ کرے۔ آج ہماری اہل سنت کی محفلوں میں کیوں برکت نہیں؟ ہمارے جلوس میں وہ کیوں روانی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ گلی میں دیکھنے والے دیکھے کہ جناب بندہ پورے جذباتی ہو کے نعرہ لگا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بھی ایسا عمل جو کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن سب سے چھوٹا شرک یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کسی دنیا کے لیے کرے۔ یہ دوسری میری التجا ہے کہ محفل میں جائیں، جلوس میں جائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، اور لائٹیں لگایا کرو۔ یہ لائٹیں لگانا ہم سنیوں کی پہچان ہے، بولے سبحان اللہ۔ مجھے عادت نہیں، لیکن میلاد کا موسم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں۔ لائٹیں لگانا اتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کر دے کہ جناب لائٹوں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، لائٹیں لگا کر تم بجلی کی اخراج کرتے ہو، بجلی کا ضیاع کرتے ہو، تو عزیزان گرامی اس سے پوچھئے گا کہ محمد مصطفیٰ کے میلاد پہ اعتراض کرنے والے، حضور کی آمد پہ سوال اٹھانے والے، تیرے چہرے پہ دو آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ کو نکال دیا جائے تو گزارا تو پھر بھی ہو رہا ہے۔ دو آنکھیں ہیں، آنکھیں اس لیے ہوتی ہے دیکھا جائے، تو اگر ایک آنکھ کو نکال دیا جائے تو گزارا تو پھر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ جناب آنکھ نکال دی جائے تو میرے چہرے کا حسن باقی نہیں رہے گا، میرے چہرے کی رونق باقی نہیں رہے گی، تو پھر اس کو میلادی بن کر، حضور کا غلام سنی بن کر جواب دینا کہ محمد مصطفیٰ کے میلاد پہ سوال کرنے والے، اگر تیرے چہرے سے ایک آنکھ کو ہٹا دیا جائے تو تیرے چہرے کا رونق باقی نہیں رہتی۔ تو ٹھیک اسی طرح اگر حضور کی آمد پہ، اگر حضور کے میلاد پہ لائٹیں نہ لگائی جائیں تو حضور کی آمد کے جو میلاد کا بیرا ہے اس کا رونق اور اس کی وہ جشن باقی نہیں رہتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو میری طرف نہ دیکھیں، میں ابھی طالب علم ہوں، لیکن جو بات کر رہا ہوں اس بات کو اپنے دل میں جگہ ضرور دیجیے، خلوص پیدا کریں۔ آج ممبر سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی نیکی تک ہر کام ریاکاری میں آ رہا ہے، اور پتہ ہے ریاکاری کی سزا کتنی بڑی ہے۔ ایک طرف انعام یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن گناہ یہ ہے اگر بندہ وہی عمل کسی دنیا والوں کے لیے کرے، نیکی کرے کسی دنیا کے لیے، تو سنو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک کو اپنے دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور کے وصال کے بعد ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سنائیں جو ہمارے اصلاح کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنا شروع کرنے لگے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ پہ پانی چھڑکا، آپ کو دوبارہ ہوش آیا، آپ حدیث شروع کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہوئے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، فکر میں آگے کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ کون سی بات کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے اس حدیث کو بیان کرنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک عالم دین کو بلائے گا، عالم دین جو ساری زندگی آمینہ کے لال کے نعرے لگاتا رہا، فتوے دیتا رہا، تقریریں کرتا رہا، اللہ رب العزت اس عالم دین کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ بتا میرے لیے کیا کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو میرے لیے کیا تھا۔ وہ عالم دین عرض کرے گا پروردگار
بچہ تھا تو مدرسے میں چلا گیا، ساری زندگی تیرے دین کے لیے گزار دی، پھر عالم بنا، فاضل بنا، مفتی بنا، تو ساری زندگی تیرے دین کی تقریریں کرتا رہا، تو سنیں جواب کیا آئے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ انعام ملے، ساری زندگی دین کے لیے گزاری، لیکن عزیزان گرامی وہ دین کے لیے نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کذبتا، اللہ کی رحمت جلال میں آئے گی اور فرمائے گا کہ میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم دین اس لیے پڑھا تھا، تو مفتی اس لیے بنا تھا کہ لوگ تجھے مفتی کہیں، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ بڑا عالم دین ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا اور دنیا نے تیرے نعرے بھی لگائے، تجھے پیسے بھی دیے، تیرے اوپر سے اپنے پھول بھی برسائے، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل کیا دنیا کے لیے، دنیا میں تجھے سب کچھ مل گیا، حکم ہوگا فرشتوں اس جھوٹے کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ کتنی ضلالت کی بات ہے کہ بندہ ساری زندگی تقریر کرتا رہے، لیکن آخرت میں یہ الفاظ ملے کہ اللہ فرمائے اس جھوٹے کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ، کس لیے کہ اس کا دل کا ارادہ پاک نہیں تھا، اس کا ارادہ دنیا کی محبت تھی، اس کا ارادہ دنیا کی ریاکاری تھی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم چھوٹی بھی نیکی کریں تو اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اس نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی اہم گزارش یہ ہے، ہم میلاد مناتے ہیں، ہر سال میلاد مناتے ہیں، تو میلاد منانے کا جو مقصد ہے یاد رکھیں، کوئی پاکستانی سپاہی پولیس کا ہو یا کوئی فوج کا افسر سپاہی ہو یا کوئی عام سپاہی، 14 اگست میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈوں کی جو جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ زمین پہ گری ہوتی ہیں، تو اگر کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا وہ دیکھ لے تو وہ جھنڈی کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے اور اس کو چومتا ہے، پھر اس کو کسی بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا زمین پہ گرا ہوا دیکھنا یہ گوارا نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، میلاد منانا مستحب ہے، جھنڈیاں لگانا نیکی ہے، لیکن جھنڈیوں کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ یہ میری گزارشات آپ چاہے سنیں یا نہ سنیں، لیکن اس کو اپنے دل میں تسلی ضرور اور اپنے دل میں جگہ ضرور دیجئے گا۔ 12 ربیع الاول کے دن جھنڈیاں لگائیں، لیکن جہاں جھنڈیاں لگائیں وہاں اس جھنڈیوں کا ادب کرنا اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ روضہ رسول پہ بنی ہوئی جھنڈیاں کہیں کچرے میں نظر نہ آئیں، کہیں وہ گلیوں کی نالیوں میں نظر نہ آئیں۔ اگر کوئی ایسا ہو گیا تو پھر میلاد پہ ایک ایک نعرہ لگانا ہمارا ریاکاری میں چلا جائے گا، وہ میلاد پہ ایک ایک لنگر پکانا وہ گناہ میں چلا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، میلاد پہ سب سے بڑا ادب کو دیکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، لیکن مسجد میں لگائیں، گلیوں بازاروں میں لگائیں جہاں صاف جگہ ہو۔ ہم اپنی کسی ایسی تصویر کو بھی گندی جگہ پہ لگانا گوارا نہیں کرتے، پھر یہ کیسے گوارا کرے کہ حضور کی میلاد کی فلیکس ہو یا حضور کے روضہ رسول کی فلیکس وہ ہم روڑی کے ڈھیر کے اوپر لگا دیں، نیچے روڑی ہے؟ تو ایسا نہیں، صاف جگہ پہ فلیکسیں ہیں، میلاد کی جھنڈیاں ہیں، وہ بازاروں میں لگائیں، مسجد کے صحن میں لگائیں، مسجد کے میناروں پہ لگائیں، تاکہ پتہ چلے حضور کی ولادت منانے والے سنی بے ادب نہیں، بلکہ حضور کی ولادت منانے کے ساتھ ساتھ ادب بھی کرتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس میلاد پہ کم از کم یہ علاقہ جو ہے ہمارا، کھوکر سلہریاں اور طاہر جوئیاں، تنگر سے لے کر کھرانے موڑ تک، ہمارے اس علاقے میں ادب کا پہلو نظر آئے۔ ہماری پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، لیکن ادب بہت کم نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میلاد پہ ہر بندہ یہ ضروری سمجھے کہ ادب ہم نے کرنا ہے۔ جس کو جھنڈی نظر آئے وہ جھنڈی کو اٹھائے، جھنڈیاں پھر بھی گریں گی، غلطیاں پھر بھی ہوں گی، لیکن جس کو جھنڈی نظر آئے اس جھنڈی کو اٹھائے، صاف کرے اور چوم کر آنکھوں پہ لگائے، حضور سے معافی مانگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ تو پھر میں اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو اس میلاد پہ تیرے حبیب کی رضا کے لیے اس طرح میلاد منائے، تو پروردگار اس حبیب کے اس امتی کو میلاد کی 12ویں رات کو اپنے آقا کا دیدار ضرور عطا فرمانا۔ بولے آمین۔ حضور کی زیارت کوئی عام پہلو نہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو حضور سے محبت کرتے ہیں،
हुजूर से अकीदत करते हैं। और आखिरी अदब के हवाले से ये पहलू अर्ज करूंगा, आज हमारी नस्लें सोशल मीडिया के साथ कांटेक्ट हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं। अदब के लिहाज से मैं ये अर्ज करूंगा, ना तो किसी चीज को उठाना मकसूद है, ना किसी के खिलाफ कुछ बात करना मकसूद है। मैं ये अर्ज करूंगा, आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर और इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में किस कदर तूफान बदतमीजी बर्पा हो चुका है। कोई सहाबा किराम के खिलाफ अपनी पोस्टें कर रहा है, कोई सहाबा किराम की मोहब्बत में अहले बैत के साथ दुश्मनी कर रहा है। तो ये मेरे हाथ जोड़े देखे, ये उलमा का मसलक है। उलमा की जिम्मेदारी है कि वो किसी के खिलाफ अपना फतवा दे या ना दे। अवाम का मकसद ये है कि वो हुजूर के गुलाम और हुजूर के सहाबा किराम का भी अदब करे, हुजूर की आले पाक का भी अदब करे। लेकिन माजरत के साथ ये हमारे उलमा की गलतियां हैं, ना तो हमारे उलमा ने इस अदब को समझा। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा अपनी नस्लों को कि खबरदार खबरदार, कोई सहाबा किराम की मोहब्बत में अहले बैत की तौहीन ना करे, कोई अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा किराम की तौहीन ना करे। हुजूर कभी भी नहीं चाहते कि मेरी निस्बत के साथ, मेरी अकीदत के साथ मोहब्बत करने वाले मेरे गुलामों को कोई हाथ जोड़कर, जहां हुजूर ने यह फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वहां पता है हुजूर ने क्या फरमाया था? और इससे भी बड़ी मजे की बात सुने, जब हुजूर ने यह फरमाया था ना कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला, तो उस वक्त जो अली को सबसे पहले मुबारक देने के लिए मजमे से उठा था, गदीर खुम की तारीख पढ़े, जनाब अली उल मुर्तजा को जिसने सबसे पहले गले में लगाकर मुबारक दी थी और कहा था कि अली आज के बाद तू मेरा भी मौला है, मेरे घर वालों का भी मौला है, उसको दुनिया अबू बकर के नाम से जानती है। ये तो पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने इनमें आपस में लड़ाइयां दी। मुझे बताओ, अगर कोई मुफ्ती ये फतवा दे कि सहाबा किराम में लड़ाइयां थी और एक तरफ अल्लाह का कुरान फतवा दे, तो बताएं आप किसके फतवे पे अमल करेंगे? एक तरफ मुफ्ती कहता है कि जनाब सहाबा किराम की दुश्मनियां थी, लेकिन एक तरफ अल्लाह का कुरान पुकार पुकार के फतवा दे रहा है, कुरान पाक पढ़ने वालों रुहमा उबैनहुम, रुहमा उबैनहुम, इनमें तो दुश्मनियां है ही नहीं, ये तो आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये तो काफिरों पे ऊपर सख्ती करने वाले हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। अजीज़ान गिरामी, कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसी तंजीम जो सहाबा किराम के खिलाफ उठे उसको बर्दाश्त न करें, कोई भी ऐसी तंजीम जो अहले बैत के खिलाफ उठे उसको बर्दाश्त न करें। आपने किसके साथ चलना है? आपने उसके साथ चलना है जो सहाबा किराम की अजमत का नारा भी बुलंद करे, जो हुजूर की आले पाक की नौकरी भी करे। अगर कोई किसी एक भी अजीम हस्ती में से किसी की तौहीन करता है, किसी अजीम हस्ती की बेअदबी करता है, कितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहे, आपने उसके पीछे नहीं चलना। ये दावत फिक्र मेरी नहीं, कुरान की है, हदीस की है। आपने हमेशा उसके पीछे चलना है जो कुरान का भी अदब करे, सहाबा किराम का भी अदब करे और हुजूर की आले पाक का भी अदब करे। सबसे बढ़कर हम तो अहले सुन्नत वाले, पता है हमारा मसला क्या है, हमारी मोहब्बत क्या है? मेरे अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया, मैं उस हस्ती का नाम लेने वाला हूं जिसको पूरी दुनिया ना जानती है। अब भी कुफर नाम सुनता है तो कांप जाता है। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी, पता है आपने हमें क्या फिक्र दी? आपने कहा था कि जिस मट्टी पे हुजूर की ऊँटनी ने पेशाब किया, हम उस मट्टी का भी अदब करने वाले हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले सुन्नत का मसलक ये है, हुजूर की निस्बत की हर अदब का हया किया जाए, हुजूर की हर निस्बत की शर्म की जाए, उसके साथ मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन अहबाब ने, और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने 28 ये मुहर्रम को, 28 सफरुल मुज़फ्फर को जब ये फ्लेक्स देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ये कारवां शुरू हो चुका है। जहाँ 10 मुहर्रम को कॉन्फ्रेंस होती है शहीद करबला के नाम से, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद भी खाली नहीं जा रहा। हर मिलाद की हर घड़ी, हर रात हमारी हुजूर की नौकरी में जा रही है। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे अहबाब की सआदत है, हमारे पूरे इलाके की नौकरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र करें, अल्लाह ने हमें ये नौकरी अता फरमाई।
تو اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں نوکری عطا فرماتا رہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت جب تک جئیں آمینہ کے لال کی محبت میں جئیں، لیکن جب دنیا سے جائیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے آمینہ کے لال کا چہرہ ہو اور ہمارا دل یہ گواہی دے رہا ہو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ میں نے پہلے کہا تھا میری عادت نہیں، لیکن یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ شعر کسی عام ہستی کا نہیں، یہ شعر اس مرد مجاہد کا ہے جس کو دنیا جمیل اتاری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون جمیل اتاری ہے؟ اس نے شعر لکھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، لیکن اس کو نشتر پارک میں شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد اس کی چھاتی پہ گولیاں لگیں، لیکن لوگوں نے دیکھا اس کا جو جسم تھا وہ ہل رہا تھا، اس کے جسم کے ایک ایک لہو سے آواز آ رہی تھی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب ایک نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ کسی کے لیے نہیں لگانا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کسی وہابی کے لیے نہیں، کسی دیوبندی کے لیے نہیں، بلکہ نعرہ آپ نے آمینہ کے لال کے لیے لگانا ہے، بلکہ نعرہ آپ نے جناب سیدہ فاطمہ کے لیے لگانا ہے، نعرہ آپ نے صحابہ کرام کے لیے لگانا ہے، نعرہ آپ نے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لگانا ہے، جناب حضرت حسن کی محبت میں لگانا ہے۔ ایک نعرہ بلند کریں، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ سارے بولیں، سارے بولیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کسی کے لیے نہیں دیکھنا، نہ تو کسی کو دیکھے وہ بول رہا ہے، نہیں، آپ نے تو بولنا ہے آمینہ کے لال کے لیے۔ دل سے ارادہ کریں کہ میرا یہ نعرہ حضور کے لیے ہے، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد۔ مرحبا۔ اور اگر دن میں ایک مرتبہ کھانا نہ ملے ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر کھانا نہ ملے طبیعت بگڑتی ہے، لیکن اگر یہ نعرہ نہ ملے تو ہماری تربیت بگڑ جاتی ہے، اگر یہ نعرہ نہ ملے تو ہماری نسل بگڑ جاتی ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب جو میری فکر ہے، جو میرا پیغام ہے، جو ہر گلی میں ہر کوچے میں یہ لگا رہا ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، لبیک جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دوران گفتگو اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار مجھے معافی عطا فرمائے، اور جو باتیں کہیں اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔